معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے انسان کو جس اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا، آج وہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں اور حرص و ہوس میں اس قدر مستغرق ہے اور ڈوبا ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس نے اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیا۔ آج ہمارا پورا معاشرہ نشے کی لت میں گرفتار ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی نشے کی لت نے ہمارے سماج کو اور ہمارے پورے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا۔ نشہ یہ ایک ایسا دیمک ہے کہ جو سکون کے دھوکے سے شروع ہوتا ہے لیکن انسان کو تباہی کی دہلیز پر لا کھڑا کر دیتا ہے۔ اور یہ دیمک ہمارے معاشرے کے فقط عیش پرست لوگوں میں عام نہیں بلکہ ہر شعبے اور ہر ادارے، حتیٰ کہ کم عمر بچوں اور بچیوں میں بھی فیشن کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ نئی نسل اپنی تابناک مستقبل سے بے پرواہ ہو کر نشے میں دھت دکھائی دے رہی۔ عزیزان محترم، نشے کی لت یہ ایک ایسی لت ہے کہ جسے لگ جاتی ہے اس کا نشہ عمر بھر نہیں اترتا۔ ایسے نشے باز کی عمر ڈھلتے ہی وہ دردناک کرب اور تکلیف سے لمحہ لمحہ مر رہا ہوتا ہے، اور اس کی موت بھی بڑی دردناک ہوتی ہے، کیونکہ یہ نشہ انسان کی صحت کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن کو بھی مفلوج کر دیتا ہے۔ اسلام میں جن کاموں کی شدت کے ساتھ مذمت بیان کی گئی ہے اور جن سے منع کیا گیا ہے ان میں سے ایک نشے کا استعمال بھی ہے۔ قرآن مجید نے نہ صرف یہ کہ اسے حرام قرار دیا ہے بلکہ اسے ناپاک قرار دیا ہے اور اسے شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ حدیث کے اندر بھی اس کی بڑی شدید مذمت آئی ہے، اور حضور نے بار بار پوری وضاحت کے ساتھ اس کے حرام ہونے اور مضر ہونے کو بتایا اور سمجھایا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جس مشروب کی کثیر مقدار نشہ پیدا کر دے اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے۔ عزیزان محترم، یہ انتہائی اہم حدیث ہے، کیونکہ عام طور پر نشے کی عادت اسی طرح ہوتی ہے کہ معمولی مقدار سے انسان شروع کرتا ہے اور رفتہ رفتہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک اسٹیج اور مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اسے اس زہر آمیز انجیکشن کے بغیر تسکین نہیں ملتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو انسان نشہ کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرامین کی کھلی مخالفت کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو کھلی دعوت دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنے لیے دوزخ کی آگ کو خرید رہا ہوتا ہے اور وہ خود کو اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر نشے باز کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرے، تاکہ اس کی زندگی پر اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے رسول بھی راضی ہو۔ عزیزان محترم، نشہ کے لیے عام طور پر شراب، چرس، گانجا، ہیروئن، کوکین، تمباکو، سگریٹ، بھانگ، افیم وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی نشیلی چیزوں کو بنانے والے درندہ صفت لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے نئی نسل سے پیسے بٹور کر ان کو تباہی کی طرف دھکیلا جائے۔ آج نشے میں لت پت رہنے والے اوباشوں کی وجہ سے ہر جگہ خوف و دہشت کا سما ہے، کیونکہ نشے میں دھت شخص مدہوشی کے عالم میں کسی بھی حد تک گزر جاتا ہے۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کی بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن سبھی معاشرے میں بڑا ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے ہوتے ہیں اور مختلف کٹھنائیوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی منشیات کی وجہ سے ان کی بیوی، بچوں اور والدین پر کیا بیت رہی ہے، کیونکہ نشے کا زہر صرف نشے باز کو ہی نہیں بلکہ اس کے پورے گھر اور خاندان کو اپنی تباہی کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔
لہٰذا آج بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کو اور نوجوان نسل کو اس نشے کی لعنت سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔